السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سنتوں اور نوافل کی فضیلت۔ نماز ظہر سے قبل 4، بعد میں 2، نماز مغرب کے بعد 2، نماز عشاء کے بعد 2 اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باقاعدگی سے 12 رکعت سنتیں ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت، 2 ظہر کے بعد، 2 رکعت نماز مغرب کے بعد، 2 رکعت نماز عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نماز فجر سے پہلے 2 سنت موقدہ دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ دنیا اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دیکھ لیں، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور 2 رکعت سنت موقدہ، ان کی فضیلت ان سب نعمتوں سے زیادہ ہے۔ ظہر سے قبل 4 سنت موقدہ ادا کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے قبل 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں تو اس کو پھر ان 4 سنت موقدہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز عصر سے قبل 4 رکعت غیر سنت موقدہ پڑھنے والے پہ اللہ رحم فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عصر سے قبل 4 رکعتیں پڑھی، اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابھی غیر موقدہ ہے، کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے، نہ پڑھے تو اس کی مرضی، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ رحم فرماتا ہے۔ سنتوں اور نوافل میں قرآن دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام حضرت ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھاتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اصول یاد رکھے گا، فرائض میں قرآن سے دیکھ کے تلاوت نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر شخص کو زبانی قرآن اتنا یاد ہونا چاہیے جتنا اس نے نماز میں پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو کم سے کم بھی آتا ہے مگر اس کو سورہ فاتحہ ضرور آنی چاہیے، ایک آدھی صورت اسے ضرور کوشش کر کے یاد کرنی چاہیے، کیونکہ فرائض میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ نوافل اور سنتوں میں قرآن کی تلاوت دیکھ کر کی جا سکتی ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں سو کر اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے والے میاں بیوی کو اللہ کثرت سے یاد کرنے والوں میں شمار فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں تو اللہ ان کا نام کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے، اگر کوئی رات کو مرد خود بھی اٹھے تہجد کے لیے، بیوی کو بھی اٹھائے اور وہ 2 رکعت بھی ادا کرتے ہیں تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا اور لیٹ کر نماز پڑھنے سے 1/4 ثواب ملتا ہے۔ اب بلا عذر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے تو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے، اپنی پوری کوشش کرے انسان کھڑے ہو کے جتنی نماز پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ اگر اسے واقعی کوئی جسمانی مسئلہ ہے تو اس میں وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن بلا عذر ویسے بیٹھ کے پڑھے گا تو اسے ثواب جو ہے وہ آدھا ملے گا۔ ایک سجدہ ادا کرنے سے انسان کے نام اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، ایک گناہ اس کا مٹتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کی ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک گناہ مٹاتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرتے ہیں، لہٰذا کثرت سے سجدے کیا کرو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں، ایک سجدہ کرنے سے 3 کام ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں، جتنے ہم زیادہ سجدے کریں گے اتنے ہمارے گناہ مٹیں گے، اتنی ہمیں نیکیاں ملیں گی اور اتنے ہی اللہ کے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ نوافل میں طویل قیام پسندیدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، افضل نماز کون سی ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں طویل قیام کیا جائے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل قیام آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں مکمل سورۃ بقرہ، مکمل سورۃ آل عمران اور مکمل سورۃ نساء پڑھی تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا طویل تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے بھی ترغیب دلائی ہے کہ قیام جو ہے وہ لمبا کیا جائے۔ نفل عبادت جو ہمیشہ کی جائے پسندیدہ ہے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو، مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل انسان کا سب سے پسند ہے، اگر تھوڑا بھی ہے نا، مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ انسان کے اندر طاقت کم ہے زیادہ ہے، مصروف کم ہے زیادہ ہے، مستقل مزاجی سے اس نیکی کے کام پہ عمل پیرا ہو جائے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں ایک دن بہت کر لیا 4 دن چھوڑ دیا، وہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند نہیں ہے۔ سنت و نوافل گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ سوائے فرض نمازوں کے باقی نماز یعنی سنت و نوافل گھر میں ادا کرنی افضل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ فرائض وہ مسجد میں ادا کریں، سنت و نوافل وہ گھر میں ادا کریں۔ کیوں؟ تاکہ گھر والوں کو بھی ترغیب ملے، بچوں کو بھی ترغیب ملے۔ باپ جب گھر میں بھی نماز پڑھے گا تو بچوں کو بھی ترغیب ملے گی۔ خواتین نے تو آپ کو پتہ ہے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن جو مرد حضرات ہیں انہیں سنت و نوافل جو ہے وہ گھر آ کے ادا کرنا چاہیے۔ نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع کیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو طلوع آفتاب تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب عصر کی اذان ہو جائے، عصر کا وقت شروع ہو جائے تو غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ماسوائے فرض کے یا کسی کی کوئی نماز قضا ہوگی ہے، لائک ظہر کی نماز قضا ہوگی ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل پڑھنا منع ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قیامت کے روز فرض نماز میں کمی یا کوتاہی کی کثر سنتوں و نوافل سے پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر سنت کے مطابق اس کی نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے، اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب سنت و نوافل پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فرض میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب قیامت والے دن کرے گا تو ان سے اللہ تعالیٰ وہ جو کمی ہے اس کو پورا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کے ساتھ سنت و نوافل ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سنت طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔